ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملکی سیاست میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی سیاست ایک بار پھر ہنگامہ خیز موڑ پر پہنچ چکی ہے, جہاں پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے عدالت جا رہے ہیں, اور سرپلس بجٹ پیش ہونے کے باوجود بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, اور وفاق میں حکومت کی ممکنہ مداخلت کی باز گش بھی ہے. تو دوسری جانب علیمہ خان کی اگر بات کروں تو وہ بھی مائنس عمران خان والے بیانیوں اور پی ٹی آئی کی قیادت کی خاموشی نے پارٹی کے اندرونی معاملات پر بھی بہت زیادہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں. کچھ سوالات ہیں جن کو آج ہم جانتے ہیں. بالکل ایسے ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے منسٹر بھی ہیں اور پاکستان تحریک کے رہنما ہیں مینا خان. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مینا صاحب یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور عدالت جا رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کی اجازت ان کو نہیں مل رہی؟ دوسری جانب آپ نے اجازت کے علاوہ بجٹ بھی پاس کروا لیا. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے, یہ سلسلہ 9 مئی سے شروع ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 8 فروری کو جو ہوا, جو ہمارے نشان کے ساتھ ہوا, پھر خان صاحب کو جیل کے اندر ڈالا گیا, اور آخری آپ دیکھیں کہ جو 5 جون کو, پھر 11 جون کو, پھر کل 26 جون کو جو ہے ہماری جو خان صاحب کی تاریخ لگنے کے لیے ہم ایک احتجاج کے طور پہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو کہ ظلم ناانصافیوں کا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, ہمارے قیادت کے ساتھ. تو بحیثیت چیف منسٹر اور خان صاحب کا بحیثیت سربراہ پاکستان تحریک انصاف, ان کو پورے خیبر پختونخوا سے ووٹ ملا ہے, لوگوں نے ان کو پر اعتماد کیا ہے, ان کے ویژن کو. تو یہ ضروری ہے کہ ان کا ویژن, ان کی سوچ اس بجٹ کے اندر انکارپوریٹ کی جائے. اور جو ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیجن موجود ہے کہ منگل کو بھی ملاقات ہونی ہے اور جمعرات کو بھی ملاقات ہونی ہے, تو 26 آئینی ترمیم سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے, لیکن اس کے بعد تو تقریباً امید ہی دم توڑ گئی ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے. تو پہلے تو وہ ملاقات ہونی چاہیے تھی, ادروائز اگر نہیں ہے تو ہم سپریم کورٹ میں گئے, دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مل جائے اجازت, اور اس کے بعد جو ہے چیئرمین عمران خان صاحب کا ویژن بالکل اس آپ بجٹ ٹھیک کے کہہ رہے اندر ہیں. ہم اچھا سر, لیکن بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے تو کہا ہے کہ یہ ایک سازش ہے, اور کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس کی طرف سے یہ سازش ہو رہی ہے؟ اگر ملاقات کی اجازت نہ ملی تو پھر پی ٹی آئی کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ سسٹم کی طرف سے سازش ہے. اچھا. اور یہ سسٹم جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف سازش کر رہا ہے, اور اس کے پیادے ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلسل 3 ملاقاتیں گورنر ہاؤس کے اندر اپوزیشنز کی ہوئی, جس میں اپوزیشن لیڈر اور باقی لوگ ان کے ساتھ ملے اور انہوں نے اپنے وکلاء جمع کیے, اور پھر آئین میں سے شکیں نکال کے جو ہیں آئین کے آرٹیکل 234 اور 235 کا اگر ہم پاس نہ کرتے تو یہ اگلے ہی دن صدر کو جو ہے وہ لکھتے کہ یہاں پہ فائنینشیل ایمرجنسی جو ہے وہ لگائی جائے. اور پورے پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کو پاکستانیوں نے ووٹ دیا, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ بچا نہ سکے, لیکن خیبر پختونخوا میں وہ مینڈیٹ ہم بچا گئے. تو وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک مضبوط قلعہ ہے, جہاں پہ لوگ ٹوٹ کے عمران خان کے ساتھ پیار کرتے ہیں, اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ قلعہ بھی جو ہے وہاں سے لیا جائے. یہ دیکھیں ان کو یہاں سے بڑی تکلیف ہے. یہ وہ صوبہ ہے کہ جہاں سے تحریک انصاف کے لیے مضبوط تحریک اٹھتی ہے, یہاں سے لوگ نکلتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں کا جو سپورٹ ہے یہ بھی ختم کیا جائے, اور 9 مئی کے بعد جو حالات انہوں نے پیدا کیے تھے, جو ظلم, جو زیادتیاں ہوئی, جو ناانصافیاں ہوئی, جو لوگوں کے اوپر ریڈز ہوئی, تو وہ سلسلہ جو کہ باقی صوبوں میں اب بھی جاری ہے وہ یہاں پہ بھی لاگو کیا جائے. اور الحمدللہ وہ سازش جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے, اور اب ہم چاہیں گے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو. اگر ملاقات نہیں ہوتی, اب ہمارا تو ہے کہ سپریم کورٹ انصاف کرے گا, یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بجٹ کے اندر اپنا انسائٹ دے. اگر نہیں ہے تو پھر آگے جو ہے پارٹی اس کے افریدی صاحب, مطابق لیٹس کرے گی ٹاک کہ اباؤٹ آگے ہم بجٹ ناؤ نا. آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا, باقی صوبوں کا بھی دیکھا ہوگا, لیکن آپ کے صوبے نے سرپلس بجٹ پیش کیا ہے, باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے, کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ نے سرپلس بجٹ پیش کیا؟ کہ ہم دیکھیں, ایک تو میں تو ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, لیکن مجھے جتنی سمجھ ہے
وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سرپلس بجٹ دیا ہے اور اس دفعہ بھی ہم نے سرپلس بجٹ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھا تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ سرپلس بجٹ دیتے ہیں، آپ کے ریسپٹ اوپر ہوتے ہیں، آپ کی ایکسپینڈیچر نیچے ہوتی ہیں، اور آپ اس میں سے اپنا اچیو بھی کرتے ہیں. لائک لاسٹ ٹائم ہم نے 100 بلین کا سرپلس بجٹ دیا تھا، اور اس میں سے جو ہے ہماری ڈیولپمنٹ فنڈ 120 بلین تھی، لیکن بعد میں ہماری ریسیپٹ مزید بڑی اور ہم نے 33 بلین کا مزید جو ہے اس میں ایڈیشن کیا، اور 153 پہ ہم اپنا کے پی کا اے ڈی پی لے کے گئے. اور اس کے باوجود جو ہے ہمارا جو تھرو فارورڈ تھا لاسٹ ٹائم وہ تھا کوئی 13 ایئرس کا، جو کہ ہم لے کے آئے ہیں 5 ایئرس کے اوپر. 441 جو اسکیمیں تھی وہ ہم جو ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں لاسٹ ایئر میں. اس دفعہ ہم نے 419 رکھی ہیں کہ وہ مکمل ہوگی. صحیح، تو بالکل یہ ہے آپ کہ وہ ٹھیک ہم کہہ رہے اپنے ہیں سر، لیکن مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کچھ اطلاعات کی آ رہی ہیں، کچھ خبریں ایسی ہیں کہ وفاقی حکومت کے پی کے میں آ کر حکومت بنانا چاہ رہی ہے. کتنی اس میں صداقت ہے اور کتنی مصدقہ اطلاعات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سازش رچائی گئی تھی. یہ اچھا، وفاق اور یہ سارا سسٹم اور ان کے پیادے، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سارے جو ہیں ساتھ مل کے یہ سازش رچا رہے تھے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کی جائے اور ان کو بند گلی میں لے کے جائے اور وہی دور جو ہے پھر واپس لے کے لایا جائے. تو یہ سازش جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کے اپوزیشن تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں گورنر صاحب اور اوپر جتنے لوگ ہیں سارے اس چیز کے اندر تھے. اور اس میں باقاعدہ ان کی میٹنگز ہوئی ہے اور سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں، 1-2 میٹنگ بھی نہیں ہوئی. پھر باقاعدہ طور پہ ان کے جو وکلا تھے ان کو بلایا گیا، ان کے ساتھ قانونی مشاورت کر کے، اور سارا ایک منظم. اور اس کا آپ ایک ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ جمعرات کے دن تک افریز صاحب ہمارے مجھے یہ بھی بجٹ کے بتائیے گا، اوپر میں واپس بحث بجٹ تھی. کی طرف جاتا ہوں. بھی کافی وقت موجود تھا اور آپ نے اس بجٹ کو جلدی میں منظور کروایا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہیں. کیا وجہ تھی کہ کتنا لازمی تھا کہ آپ نے اس بجٹ کو اتنا جلدی اپروو کروا لیا؟ دیکھیے، بجٹ اجلاس جو ہے وہ 13 سے سٹارٹ ہوا تھا، اور 22 کو اتوار تھی میٹنگ ہوئی، 23 کو پھر اس کے اوپر بحث ہوئی، 11 بجے تک چلا. اس میں کٹ موشنز دی گئی اور کچھ وہ بھی ہوا. یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم آگے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ماحول ایسا بنا کہ وہ اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ کوئی رول ہے اس رول کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے کٹ موشنز کو لیا ایڈوانس، تمام کٹ موشنز کو. تو یہ ہے کہ آگے بھی لے جایا جا سکتا تھا. لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی عمران خان اس پارٹی کے لیڈر ہیں، تحریک انصاف عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے، جب بھی اس کے ساتھ ملاقات ہو 1 ہفتہ بعد، 10 دن بعد، 2 دن بعد، اور وہ اس بجٹ کے اندر جو بھی تجویز کرے، کسی جگہ پہ بجٹ جو ہے وہ ایلوکیشن اوپر کرنا چاہے، نیچے کرنا چاہیں، کسی چیز کو ایڈ کرنا چاہے، ڈیلیٹ کرنا چاہیں، جو بھی وہ تجویز کریں گے ویسے ہی ہوگا. عمران خان کا ہر حکم سر و آنکھوں پہ سب کے لیے، وہ جو بھی جیسے بھی لیکن سر اب صرف آپ نہیں، آپ کے علاوہ مجھے کہا آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے رہنما ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی. لیکن علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی قیادت سامنے نہیں آتی. تو پھر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، احتجاج جو ہے جب بھی خان صاحب کی تاریخ لگتی ہے تو اس میں تمام پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ آتے ہیں، اور پارٹی پارلیمنٹیرینز کو کہتی ہیں کہ آپ آئیں. کل بھی خان صاحب کی تاریخ ہے، آپ دیکھیں گے ہائی کورٹ کے سامنے تمام پارلیمنٹیرینز آئیں گے، فارم 45 کے، اور جو الیکٹڈ ہے وہ سارے آئیں گے. اس کے علاوہ جو منگل کو اڈیالہ جیل میں ہوتی ہیں، تو آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. میں خود ہوتا ہوں، شاہد ہوتا ہے، شاہد خٹک، سہیل ہوتا ہے، باقی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ہم وہاں پہ بھی موجود ہوتے ہیں، جاتے ہیں. باقی جو اوورال مزاحمت کی کال کی بات ہے، تو میں تو ہمیشہ سے، میری رائے ہے پارٹی کے اندر بھی، فلور آف دا ہاؤس بھی، اور جلسے جلوسوں میں بھی، میں اپنے قیادت سے ہمیشہ سے، اور جتنے بھی نوجوان ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انف از انف. 26 نومبر کے بعد کوئی لاہ عمل نہیں ہے، اور قیادت جو ہے، جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، ٹھیک ہو گیا. مرکزی قیادت، صوبائی صوبائی وزیر قیادت، مینا خان آفریدی صاحب ہمارے پولیٹیکل ساتھ موجود تھے. سر مچ وہ جانیں گا. خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم لیں گے ایک شارٹ سی نیوز بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے.